نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آلہ وأصحابہ۔ جناب سی پی کشنپا صاحب، سینئر لیڈر کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ سمپوزیم مختلف انتہائی قابل اور بہت سے مشاق یہاں پارٹیسپینٹس نے اظہار خیال کیا ہیومن رائٹس پر، انسانی حقوق پر۔ سب سے پہلے تلاوت ہوئی، ہمارے ثناء اللہ صاحب نے ان آیتوں کی تلاوت فرمائی سورہ حجرات کی جو ہیومن رائٹس سے متعلق ہے، جس میں سارے انسانوں کی مساوات کی بات کہی گئی، جس میں پرائیویسی کے حق کو جتایا گیا۔ ان آیتوں کا انہوں نے انتخاب کیا تھا، جناب محمد جاوید صاحب نے اس کا ترجمہ کنڑ زبان میں پیش کیا۔ محمد معظم صاحب امیر مقامی لیڈر نے افتتاحی کلمات کے اندر اس سمپوزیم کے اغراض و مقاصد کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے ہیومن رائٹس کا تذکرہ بھی فرمایا۔ مہمانوں کے اندر جناب سی پی کشنپا صاحب نے بڑی عملی باتیں کہی۔ 1994 کے قانون کو انہوں نے بیان کیا اور ہیومن رائٹس کمیشنز جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں اس کا ذکر کیا، اور بڑی عملی، پریگمیٹک اور بڑی پریکٹیکل رہنمائی انہوں نے آڈینس کو کی۔ جو پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہیں، ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے میدان کی باتیں کی۔ ڈاکٹر جگناتھ ہیبرائے صاحب جو پروفیسر بھی ہیں، انہوں نے بہت سی فکری باتیں ہمارے سامنے رکھی، اور آخر میں انہوں نے پورے ملک کے عوام کو متحد ہونے کے لیے کہا۔ ظاہر ہے کہ ہیومن رائٹس صرف ملک کے عوام کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا خیال اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس پورے انسانوں کے لیے، اس دھرتی پر بسنے والے ہر فرد کے لیے، کالا، گورا، اونچا، نٹا، چپٹا، کسی بھی زبان کو بولنے والا ہو، سب مساوی ہیں۔ یہ ہمارا تصور ہے، ہم اس کو اپنی گفتگو کے اندر بیان کریں گے۔ بابو راؤ ہنّا صاحب جو ایڈوکیٹ بھی ہیں اور سینئر سی پی آئی کے لیڈر بھی ہیں، اور مجھے بامسف کی بھی بو ان کے پاس سے آ رہی تھی، تو بامسف کے کیا ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، تو انہوں نے بہت سی پریکٹیکل باتیں اس ملک کے اندر ہیومن رائٹس کا وائلنس کون لوگ کر رہے ہیں اس کو انہوں نے بتایا۔ تو آج کا یہ موضوع، صاحب میرے پاس کتنا وقت ہے؟ وقت میرے لیے کتنا؟ اچھا، تو یہ موضوع ہماری دلچسپی کا موضوع ہے، سارے ہی انسانوں کی دلچسپی کا موضوع ہے۔ حقوق انسانی کیا ہے؟ گائس ایزیجیوفار انہوں نے ایک کتاب لکھی، پروٹیکشن آف ہیومن رائٹس انڈر دی لا۔ اس کے اندر انہوں نے ہیومن رائٹس کو ڈیفائن کیا، اور اس کی تشریح جیکسن نے کی، اور پھر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی بھی شخص کی زندگی، آزادی
ملکیت، آزادی جان، آزادی تقریر و تحریر، آزادی عبادت اور اجتماع اور اسی طرح کے دوسرے بنیادی حقوق کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی رائے نہیں دی جا سکتی، کوئی ووٹنگ نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ حقوق ہیں جو انسان کو فطری طور پر حاصل ہوئے ہیں۔ یہ انہوں نے جیکسن نے اس کی تشریح کے اندر بیان کیا۔ انسانی حقوق کا آغاز کا تصور کیوں کر ہوا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسانی حقوق کا ذکر انسانوں کے درمیان ہی ہوتا ہے، اور بار بار یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسانی حقوق ہیں کیا؟ یہ بار بار سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ سوال دوسری مخلوقات کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ دوسری جو مخلوقات اس کائنات کے اندر ہیں وہ اپنے حقوق خود بخود پا رہی ہیں، ان کو خود بخود حاصل ہے۔ اور اتنی ہی عجیب بات یہ بھی ہے کہ اس کائنات کے اندر انسان کے سوا کوئی جنس ایسی نہیں ہے جو اپنے افراد کے سلسلے میں اس طرح کا معاملہ کر رہے ہوں، جو اپنے ہی جنس کے متعلق، اپنے ہی نوع کے متعلق انسان کے خلاف میں کام کرتا ہے۔ اور حیوانات، ان کو قانون فطرت نے جو چیزیں دے رکھی ہیں اس سے وہ متمتع ہو رہے ہیں۔ قانون فطرت نے کسی درندے کو کسی جانور کے لیے غذا بنائی ہے تو اس کو غذا کے طور پر ہی استعمال کرتا ہے۔ وہ لطف اندوز ہونے کے لیے، تفریح کے لیے کسی اور جانور کا قتل نہیں کرتا، کسی جانور پر دست درازی نہیں کرتا۔ یہ انسان ہی ہے جب وہ درندہ بن جاتا ہے۔ میں جب کبھی بھیجا کھاتا ہوں یا کلیجی گردے وغیرہ کھاتا ہوں تو میں دسترخوان پہ کہتا ہوں کہ انسان بہت بڑا درندہ ہے، درندوں سے بھی بڑا درندہ ہے، اور کوئی درندہ نہیں ہے جو بھیجے گردے کھا جائے، پھیپسا کھا جائے۔ کوئی اتنا بڑا درندہ نہیں ہے دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر۔ تو جب وہ درندگی پر اتر آتا ہے تو اپنے ہی ہم جنسوں کے ساتھ میں ناانصافی کرنے لگتا ہے۔ شیروں نے آج تک کوئی فوج تیار نہیں کی، کسی کتے نے آج تک کسی کتے کو غلام نہیں بنایا، کسی مینڈک نے کسی دوسرے مینڈک کی زبان بندی نہیں کی۔ مینڈک پکارتا ہے، زبان بندی نہیں کی۔ یہ انسانی ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہدایات سے بے نیاز ہو کر جب وہ رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے اور لوگوں کے حقوق پر دسترازی کرتا ہے۔ حقوق انسانی کے منشور پر گفتگو کرنے سے پہلے بہت مختصر طور پر حقوق انسانی کا جو ارتقاء ہوا ہے اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ مغربی دنیا یہ کہتی ہے کہ حقوق انسانی کا آغاز 6 صدی قبل مسیح سے ہوا ہے، افلاطون کے زمانے سے۔ ارسطاٹل کی کتاب ریپبلکن، جمہوریہ، یہ افلاطون کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا بھی بڑا عجیب تعارف ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ قسطنطنیہ کے اندر اس طرح کی جو کتابیں تھیں، افلاطون، جالینوس اور مختلف عقلاء، فلسفہ، فلاسفیوں کی جو کتابیں تھیں وہ قسطنطنیہ کے گھر کے اندر بند کر دی گئی تھی، کیونکہ اس کو بہت منحوس اور بہت ہی خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ تو جب مامون الرشید 198 عیسوی اور 218 ہجری کے درمیان میں یہ ایک خلیفہ گزرے ہیں، یہ بڑے علم دوست خلیفہ تھے۔ ان کو جب معلوم ہوا کہ قسطنطنیہ کے ایک گھر میں
اس طرح کا علم کا ذخیرہ بند پڑا ہوا ہے اور لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو انہوں نے درخواست کی کہ ہم کو یہ کتابیں دے دی جائیں، ہم اس کا ترجمہ کرائیں گے اور علم سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس وقت کے بادشاہ نے وہاں پر پوچھا کہ اگر میں ان لوگوں کو یہ کتابیں دے دوں تو مجھ پر کوئی وبال تو نہیں آئے گا، مجھ پر کوئی عتاب تو نازل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ کتابیں ہیں جو کسی بھی سلطنت کے اندر یا کسی بھی عہد کے اندر پہنچی تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی یہ کتابیں، کیا ایسا تو نہیں ہوگا؟ تو اس وقت کے پادریوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، ان کو دے دو، ہاں تم کو ثواب ہی ہوگا۔ تو یہ کتاب ریپبلکن ارسطاٹل یونانی زبان سے پہلی مرتبہ اس کا ترجمہ عربی زبان میں ہوا، اور عربی زبان سے اس کا ترجمہ انگریزی زبان کے اندر ہوا۔ اگر عرب ارسطاٹل کی کتاب، افلاطون کی کتاب ریپبلکن کا ترجمہ نہیں کرتے تو آج دنیا کو جمہوریت کا لفظ پہلی مرتبہ اس نے استعمال کیا تھا اس کتاب کے اندر، جمہوریت کے لفظ سے ناواقف ہوتی ہے دنیا۔ تو اسی طرح یہ جو ارسطو کا حقوق انسانی کا تصور تھا وہ صرف ارسٹوکریٹس کے لیے تھا، اس نے صرف ارسٹوکریٹس کے لیے ہی حقوق طلب کیے تھے، اور جو غلام تھے، غلاموں کے اندر روح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، عورتوں کے اندر روح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، یہ ڈسکشنز ہیں اس کے اندر۔ تو اس کے خلاف میں سب سے پہلے رواقیوں نے آواز اٹھائی، اس کا جو سربراہ تھا زینو، اس نے سخت تنقیدیں کی، اور پھر اس کے بعد سسرو اور اس کے ہم اصل لوگوں نے جو قوانین کی تشریح کی، تو اس سے انسانی حقوق کا تھوڑا سا تصور ابھر کر سامنے آیا۔ پھر انسانی حقوق کا تصور برطانیہ کے اندر میگا کارٹا سے شروع ہوا، پھر سسرو اور اسی طرح میگا ویلی، یہ بہت بڑا مفکر گزرا ہے، کم از کم 4 صدیاں اس کی تعلیمات کا اثر یورپ کے اندر رہا، اور بالآخر جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس کے بعد چرچل نے، برطانیہ کے وزیر اعظم اور امریکہ کے صدر زون ویلڈ نے ایک منشور جاری کیا، اس منشور کا نام ہے اٹلانٹک چارٹر، منشور اوقانیس، یہ جاری کیا، اور اس کے اندر انہوں نے ہلکا سا انسانی حقوق کا تصور پیش کیا۔ 1946 اور 47 کے درمیان میں اٹلی نے ضمانت دی اپنے دستور کے اندر، اور پھر قومی اور بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کے لیے مختلف قسم کی کوششیں کی جانے لگیں، اور پھر بالآخر 10 دسمبر جو آج کی تاریخ ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں مقامی جماعت کو کہ آج کی تاریخ 10 دسمبر 1948 کو ایک اقوام متحدہ نے ایک منشور جاری کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد میں اقوام متحدہ بنی تھی، پہلی جنگ عظیم سے پہلے وہ برباد ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد وہ بنی، تو جنرل اسمبلی کے اندر یہ جب پیش کیا گیا تو صرف 48 ممالک نے اس کو ووٹ دیا، اور باقی کے 8 ممالک نے اس کا واک آؤٹ کیا، جس کے اندر سے رشیا بھی تھا۔ ہمارے کمیونسٹ دوست موجود ہیں تو اس میں رشیا بھی موجود تھا، جس نے اس کا واک آؤٹ کیا۔ پھر اس منشور پر عمل درآمد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے باقاعدہ تحفظ انسانی حقوق کے لیے اور مختلف تجاویز کو روبہ لانے کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا، وہ کمیشن برائے انسانی حقوق، وہ کمیشن بنایا گیا۔ اب ہمارے پاس بھی انسانی حقوق کا کمیشن ہے، ہیومن رائٹس کا، اس کی کیا کارکردگی ہے کبھی معلوم نہیں ہوتی، لیکن وہ موجود ہے، اس کا بہت بڑا آفس ہے دلی کے اندر۔ پھر بنیادی حقوق کی جو تاریخ ہے یہ مختصر ترین تاریخ ہے، لیکن اس کے اندر صرف خواہشات ہیں،
اس کے اندر سینکشننگ اتھارٹی نہیں پائی جاتی، اس کے اندر کسی قسم کی جواب دہی اس کے اندر نہیں پائی جاتی، خواہشات ہی خواہشات ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے مطالعے سے کہ انسانی حقوق کو کوئی انسان متعین نہیں کر سکتا۔ انسانی حقوق کو متعین کرنے والا صرف انسان کو پیدا کرنے والا ہی ہو سکتا ہے، اور انسان نے جب کبھی اپنے حقوق آپ مقرر کرنے کی کوشش کی، اس نے ٹھوکریں کھائی، اور آج تک وہ ٹھوکر کھا رہا ہے۔ جو انسانی حقوق کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، کیا ان کو آج انسانی حقوق غزہ کے اندر نہیں دکھ رہے ہیں، فلسطین کے اندر نہیں دکھ رہے ہیں انسانی حقوق؟ یہ چیمپئنس ہیں یہ پورے۔ ہاں، امریکہ اسرائیل کے ساتھ میں مل کر جو غزہ کے اندر غار پائے جاتے ہیں، جس کے اندر لوگ پناہ لیتے ہیں جب بمباری ہوتی ہے تو ان غاروں کے اندر سمندر کا پانی چھوڑنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا ہے، اور اس کے اندر امریکہ شامل ہے، اور امریکہ دنیا کا سب سے بڑا ہیومن رائٹس کا چیمپئن بنا ہوا ہے۔ تو دوستو، کوئی اتھارٹی نہیں پائی جاتی، اور جبکہ اسلام نے جو ہیومن رائٹس بیان کیے ہیں، اسلام ایک مکمل ذات حیات ہے۔ عام طور پر مذہب کے سلسلے میں لوگوں کا یہ تصور اور ایک تشریح پائی جاتی ہے کہ مذہب اللہ اور بندے کے درمیان میں تعلق کا معاملہ ہے، یہ مذہب کی تعریف عام طور پر کی جاتی ہے، لیکن اسلام کے سلسلے میں یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر جہاں پر مذہب اسلام اللہ اور بندے کے درمیان میں تعلق ہے، تو بندوں اور بندوں کے درمیان میں بھی تعلق ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق عباد دونوں کو بیان کیا گیا ہے اسلام کے اندر، اس لیے عام مذاہب کی طرح اس کی تشریح کرنا مناسب ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر اسلام نے جو بنیادی حقوق عطا کیے، ان میں سے سب سے پہلا حق جو عطا کیا وہ تحفظ جان کا حق ہے۔ زندہ اگر رہیں گے تو حق کا سوال پیدا ہوتا ہے، زندہ ہی نہیں رہیں گے تو حق کا سوال کیا پیدا ہوگا؟ اس لیے تحفظ جان کا حق ہے، حرمت جان۔ کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل نہیں کر سکتا۔ انسان کا جو پہلا قتل ہوا اس کی تاریخ بیان کی قرآن ہے، اور کہیں بھی آپ کو تاریخ نہیں ملے گی، بائبل کے اندر بھی ہے اس کا ذکر، لیکن قرآن کے اندر بھی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، اور اس کا ذکر کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ اگر کسی نے فساد فی الارض اور کسی کو قتل نہیں کیا، اور ایسے شخص کو جو نہ تو کسی کا قتل کیا، نہ تو زمین کے اوپر فساد برپا کیا، اور اس کا قتل کر دیا کسی نے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے گویا کہ سارے انسانوں کا قتل کر دیا، ساری انسانیت کا قتل کر دیا، ایک آدمی کا قتل۔ یہ ہے سیویئر قسم کا کرائم جو قرآن نے بیان کیا، اور جس نے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک زندگی بچائی، ایک جان بچائی، پانی سے بچائی، آگ سے بچائی، چھری سے بچائی، بندوق سے بچائی، بم سے بچائی، ایک زندگی بچائی، تو گویا اس نے سارے انسانوں کی زندگی بچائی۔ اور انسانی حقوق کو بیان کرتے ہوئے، زندہ رہنے کے حق کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، امیر مقامی نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے سورہ انعام کی آیات، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا سے یہ آیتیں شروع ہوتی ہیں۔ تو اس کے اندر فرمایا کہ اللہ نے جس جان کو حرام قرار دیا، حرمت عطا کی ہے زندگی کو، اللہ نے اس کو ناحق قتل نہ کرے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، آگے سمجھتا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کر سکتا ہے، اپنی اولاد کو قتل کر سکتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ تم مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نحن نرزقکم، ہم رزق دیں گے جس طرح کہ ہم تم کو رزق دے رہے ہیں، ان کو بھی رزق دینے والے ہم ہیں، تم نہیں۔ تو یہ پوری جو انسانی منصوبہ بندی ہے انسانوں کو قتل کرنے کی، اس کے خلاف ہے۔ عربوں کے اندر ایک بڑی خبیث قسم کی
عادت پائی جاتی تھی وہ تھی لڑکیوں کو زندہ گور کر دینا. اور قرآن نے بہت ہی غضبناک ہو کر کہا قرآن نے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جو لڑکی زندہ گور کر دی گئی اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس نے تجھے قتل کیا، پوچھا جائے گا. یہ وہ زمانہ تھا، ابھی سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی نہیں کی تھی. جنین کے اندر ابھی لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ معلوم کرنا مشکل تھا اس زمانے میں، اور لڑکی پیدا ہونے کے بعد زندہ گور کیا جاتا تھا. لیکن آج کے اس مہذب زمانے میں، کلچرل زمانہ، مہذب زمانہ، بنگلور جیسے شہر کے اندر، دلی جیسے شہر کے اندر، اور پنجاب کے ہیڈ کوارٹر پر آپ کو معلوم ہے کہ لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کی تعداد سے کتنی کم پائی جاتی ہے. 1000 مرد کے مقابلے میں اور عورت بچیوں کی جو تعداد پائی جاتی ہے وہ صرف 826 ہے. 826. اور جتنا زیادہ کلچرڈ شہر ہے اس کے اندر اتنا زیادہ لڑکیوں کا قتل پایا جاتا ہے، عورت بچیوں کا قتل پایا جاتا ہے. اور پھر قرآن نے صرف قتل کرنے کو ہی جرم قرار نہیں دیا، بلکہ اپنے آپ کو قتل کرنے کو بھی جرم قرار دیا، سوسائڈ کو، خودکشی کرنے کو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، کیونکہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو جان ہے، اس کے مالک تم نہیں ہو، اس جان کے مالک اللہ ہے. یہ اختیار صرف اللہ ہی کو ہے کہ وہ جان دے، یہ اختیار تم کو نہیں ہے، اس لیے کہ تم اس کے مالک نہیں ہو. وہاں پر بھی پابندی لگا دی. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہماری زندگی ہم خود ختم کر لیں گے، قرضے سے پریشان ہو گیا، ختم ہو گیا، MLA کا ٹکٹ نہیں ملا، مر گیا. یعنی اتنا باشعور آدمی MLA کا ٹکٹ نہیں ملا، سوسائڈ کر لیا. تو یہاں تک ہے قرآن نے اس پر بھی پابندی لگائی. اور پھر تحفظ جان کا اطلاق کب سے ہوتا ہے، امپلیمنٹ کب سے ہوتا ہے تحفظ جان کا؟ غامدیہ کے کیس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا جرم ثابت ہوا، اس نے خود آ کر اقرار جرم کیا کہ مجھ سے زنا سرزد ہوا اور میرے پیٹ میں بچہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دینے سے انکار کر دیا. اور پھر جب اس نے اصرار کیا کہ مجھے پاک کیجیے، مجھے سزا دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ بچہ تولد ہونے کے بعد میں آنا. بچہ تولد ہونے کے بعد جب وہ دوڑتی ہوئی آئی تو کہا کہ نہیں، 2 سال تک دودھ دینا تمہاری ذمہ داری ہے اور اس کا حق ہے دودھ، تم روٹی کھانے کے قابل ہونے کے بعد میں آنا. اور روٹی کھانے کے قابل جب بچہ ہوا تو اس وقت آپ نے حج جاری کی. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اطلاق قتل کا جو معاملہ ہے وہ پیٹ میں اگر بچہ ہو تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. یہ ہے اسلامی تعلیمات. پھر آزادی ضمیر کا حق، آزادی ضمیر، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد. دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. اور انما انت مذکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، نصیحت کرتے چلے جائیے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر جبار بنا کر آپ ان پر کیا آپ اسلام قبول کریں تو کریں، یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام تو صرف بات پہنچا دینا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، آپ کا کام تو صرف بات کو پہنچا دینا ہے. یہ آزادی ضمیر اور آزادی مذہب کے انتخاب کا حق اسلام نے عطا کیا. پھر حق مساوات عطا کی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں، تم سب ایک جان سے پیدا ہوئے ہو، سب جتنے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ، امریکہ میں جو لوگ ہیں، چائنا میں جو لوگ ہیں، افریقہ میں جو لوگ ہیں، کالے چپٹے کوئی بھی زبان بات کر رہے ہوں، سب انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں.
یہ پہلی بات ہے جو قرآن نے کہی، پہلی بات ہے کہ تمام انسان آدم اور حوا کی اولاد ہیں، تمام انسانوں کا مادے تخلیق ایک ہے، کوئی ایک مادے سے تیار ہوا، کوئی دوسرے مادے سے تیار ہوا، کوئی آگ سے تیار ہوا، کوئی مٹی سے تیار ہوا، کوئی آلا مٹی سے پیدا ہوا، ایسا نہیں۔ سب کا پیدائش کا طریقہ ایک ہے، کوئی سر سے پیدا ہوا، کوئی پیٹ سے پیدا ہوا، کوئی پیر سے پیدا ہوا اللہ کے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کئی خداؤں نے پیدا کیا، صرف ایک ہی خدا نے پیدا کیا، اور سب کی صورت گری اس نے خود کی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے غفلت میں ڈال رکھا ہے؟ اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا، تجھے نسب سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، تیری اچھی صورت بنائی، اور سارے انسان مکرم ہیں، معزز ہیں، معزز ہے، مکرم ہے سارے انسان۔ یہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا۔ اور انسان میں عدم مساوات کا تصور کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسانوں کے درمیان میں تعارف کے بجائے تفاخر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم گورے ہیں، وہ کالے ہیں، وہ چپٹے ہیں، ہماری ناک اچھی ہے، وہ فلاں زبان بولتے ہیں، یہ فلاں زبان بولتے ہیں، وہ خدا کے یا برہما کے سر سے پیدا ہوئے اور وہ پیٹ سے پیدا ہوئے، اور وہ پیر سے پیدا ہوا، وہ اچھوت ہے، ہمیشہ ہماری خدمت ہی کرنا ہے اس کو۔ یہ اچھوت اور انٹچبلٹی کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ قانون بنایا۔ امبیڈکر نے اس سلسلے میں پونا کے جیل کے اندر ریزرویشنز کے لیے انہوں نے مربت رکھا تھا، اس کے بعد کہیں جا کر دستور کے اندر باقاعدہ درج کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ تاکہ ان کو مساوات ملے، انٹچبل کو وہ ختم ہو جائے انٹچبلٹی۔ لیکن کیا واقع انٹچبلٹی ختم ہوئی ہے؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بولیے مجھے۔ ہاں، کچھ نوکریاں مل گئی، ایک SC کلیکٹر بن گیا، تحصیلدار بن گیا، مگر اس کو سماج کے اندر وہ مقام آج تک بھی نہیں مل سکا جو مقام ایک انسان کو ملنا چاہیے۔ آج تک کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی اعلیٰ ذات کا برہمن، کانچی پورم کا برہمن کسی ہریجن کے بیٹے کو اپنی بیٹی دے گا؟ دے گا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو ان عدم مساوات کو قرآن نے اور اسلام نے ختم کیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حقوق انسانی کی اصطلاح آج بہت کثرت کے ساتھ میں استعمال ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر اتنے کثرت کے ساتھ میں حقوق انسانی کی اصطلاح کا استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن تمام ہی ممالک نے اس وقت حقوق انسانی کو اپنے کانسٹیٹیوشن میں، اپنے دساتیر میں جگہ دی ہے، مقام دیا ہے۔ اور پھر طاقتور قسم کا ملک وہی پایا جاتا ہے جس نے حقوق انسانی کو اپنے دستور کے اندر جگہ دی، اور جس نے مائنارٹیز کو اپنے دستور کے اندر جگہ دی اور مائنارٹیز کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا۔ گورننس کو، گڈ گورننس کو ماپنے کا جو پیرامیٹر پایا جاتا ہے گڈ گورننس کو، وہ یہ ہے کہ وہ پچھڑے، دبے کچلے لوگوں اور مائنارٹیز کے ساتھ میں وہ حکومت کیسا رویہ اختیار کرتی ہے، یہ پیرامیٹر ہے۔ یہاں پہ وکلا موجود ہے، وہ بتائیے کیا واقعی وہ پیرامیٹر پر ہماری حکومت پوری اتر رہی ہے؟ امریکہ اتر رہا ہے۔ امریکہ کو جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو کالے لوگ ہیں ان کی بستیاں بالکل الگ ہیں۔ نیو جرسی کے اندر دیوار اٹھا دی گئی ہے، دیوار کے اس طرف کالے رہتے ہیں، دیوار کے اس طرف گورے رہتے ہیں۔ بڑی مشکل سے تو ایک کالا پریزیڈنٹ بن سکا وہاں پہ، بڑی مشکل سے بنا۔
دوستو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طاقتور حکومتوں کے لیے یہ حکمت عملی بہت مرکزی موضوع ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے ان سب کے باوجود حقوق انسانی کی پامالیاں روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، اور ہر قسم کے بلندبان دعووں کے باوجود حقوق الانسانی کے جو خلاف ورزیاں ہیں اس کے تعین کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے. بعض ممالک کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ میں اختلاف رویہ اس لیے اختیار کر رہے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ الگاؤ وادو ہیں. ہاں، ان کے ساتھ میں اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. اس تعین کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے. ایک طویل عرصے سے ہندوستان مقدس انسان دوست تصورات اور فلسفوں کا مرکز رہا ہے. اس کا ذکر ہمارے جگن ناتھ صاحب نے کیا ہے. اس کا ذکر قدیم زمانے سے مہاویر، بدھا، عدم تشدد، انسانیت نوازی، انسان دوستی، انسانوں کا احترام، بھکتی موومنٹ، صوفی موومنٹ یہاں پر چلا. یہاں پر پھر اس کے بعد گاندھی کا عدم تشدد، نان وائلنس موومنٹ یہاں پر چلا. نان وائلنس موومنٹ کا یہااں پر لوہا منوایا گیا. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس شخص نے نان وائلنس موومنٹ چلایا اور نان وائلنس کے لیے لڑتا رہا، وہی وائلنس کا شکار ہو گیا، وہی تشدد کا شکار ہو گیا. اسی کو مار کر ختم کر دیا گیا، گولی مار کر ختم کر دیا گیا. 1948 کے اندر ہیومن رائٹس 10 دسمبر کو دستخط کرنے والے ممالک کے اندر سے ہمارا ملک بھی ہے. اور اس کے باوجود ہمارے ملک کا جو شمار پایا جاتا ہے حقوق انسانی کی پامالی کہ ابتدائی زمانے میں ذات پات کا جو نظام پایا جاتا تھا اس کے اندر کوئی بہت زیادہ فرق پیدا نہیں ہوا. آج بھی راجستھان کے اندر، شمالی ہندوستان کے اندر دلت قوم کے اندر آتا ہے تو اس کے پیچھے ایک جھاڑو بندی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا کنڈا ہوا آج بھی کوئی جھاڑو دینے کے لیے تیار ہے، اس کا خود جھاڑے. یہ بھی پایا جاتا ہے. خود آپ کے کرناٹکا کے اندر 48 مقامات ایسے ہیں جہاں پر دلتوں کے پانی لینے کے مقامات بالکل الگ ہیں. 48 ایسے مقامات پائے گئے جہاں پر چائے اور کافی کے گلاسز ہوٹلوں کے اندر الگ پائے جاتے ہیں. ہمارے پاس تلنگانہ کے اندر بھی جو کرناٹک سے لگا ہوا محبوب نگر ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ ایک گاؤں کو میں نے خود دیکھا، وہاں پر گلاسز الگ پائے جاتے ہیں وہاں پر. اور کئی مناظر ایسے ہیں، کئی مندریں ایسی ہیں جس کے اندر دلت داخل نہیں ہو سکتا، دلت داخل نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہادر یارگڑھ کے زمانے میں ورنگل ڈسٹرکٹ کے اندر بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے، ہریجنوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور آج حیدرآباد کی جتنی بڑی بڑی مسجدیں پائی جاتی ہیں، ان بڑی بڑی مسجدوں کے جو امام پائے جاتے ہیں وہ سب ان ہریجن بچوں کے، وہ ہریجن بچے ہیں، ان کی اولاد ہیں. میں گنا سکتا ہوں کہ کون کون ہے، نام شمس الدین فلاں فلاں کا نام گنا سکتا ہوں. دوستو آج اتنا سب ہونے کے باوجود ہم دیکھیں کہ خواتین کے خلاف میں ہر 32 منٹ میں ایک زنا بلجھن کا واقعہ ہوتا ہے، اور اس کی شرح کے اندر مسلسل 1.8 اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے. 39% لوگ جرم کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یا تو پڑوسی ہوتے ہیں یا تو قریبی رشتے دار ہوتے ہیں. آج بھی دلہنوں کے جلانے کے واقعات کے اندر اضافہ 1.28% اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. دلہنوں کو جلا دینے کے واقعات، جہیز نہیں لائے، بچے اور بچیاں 1188 بچے قتل کر دیے جاتے ہیں. ہر 17 منٹ کے اندر ایک بچی جنسی حوث کا شکار ہو جاتی ہے. جنسی حوث آپ نے ذکر کیا اس کا. 10 منٹ میں ایک اغوا ہو جاتا ہے. قتل جنین کے جو واقعات ہیں 52.7% پائے جاتے ہیں. 52.7% قتل جنین کے واقعات پائے جاتے ہیں. دلت، امبیڈکر اور گوکھلے وغیرہ کی تحریک ہو کر 80 سال ہو گئے. اس کے باوجود بھی آج بھی جو جلائن کے اندر جو دلت اندر پڑے ہوئے ہیں وہ آج کی تاریخ میں 95,925 لوگ ہیں، اور 46 مقامات
آپ کے گجرات کے اندر ایسے ہیں جہاں پر دلتوں کے پانی لینے کے مقامات بالکل الگ ہیں اور اعلیٰ ذات کے پانی لینے کے مقامات گاؤں کے اندر بالکل الگ ہیں۔ پھر پولیس مظالم، قصہ یہی ختم نہیں ہوتا۔ ہمارے پولیس یا گورنمنٹل ٹیررزم کی بات ہمارے CBI کے قائد نے کی، باپورا صاحب نے۔ یہ بہت خطرناک ہے، جس کو ہم رکشک بنائے ہیں وہ خود بھکشک بنا ہوا ہے۔ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر جو ڈیٹیلز موجود ہیں، جو معلومات دستیاب ہیں، اس کے مطابق ہندوستان کے اندر جیلوں میں آج کی تاریخ میں 4,04,893 لوگ جیلوں کے اندر بند ہیں آج بھی، جن میں سے 2,23,000 لوگ ایسے ہیں جن پر ٹرائل نہیں ہوا، ابھی تک ٹرائل نہیں ہوا، اور وہ کسی جرم کے بغیر جیلوں کے اندر بند پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر فیک انکاؤنٹرز، فرضی جھڑپیں، لاک اپ ڈیتھس، لوگ پولیس لاک اپ کے اندر مر جاتے ہیں۔ پھر عدالتی طوالت، مقدمہ تاریخ پہ تاریخ۔ اب دیکھیے عمر خالد کتنے مرتبہ، اب تک میرے خیال میں 13 مرتبہ سپریم کورٹ کے اندر حاضر ہوا ہے، اور اس کو کیا ملا؟ صرف تاریخ ملی، صرف تاریخ۔ ابھی تک جرم ثابت نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ اور تحت کی عدالتوں کے اندر جو پینڈنگ کیسز پائے جاتے ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق 35 ملین ہیں۔ موجودہ جو انفراسٹرکچر ہے، جتنے ججز ہیں، جتنے وکلا ہیں، جتنا بلڈنگ ہے، جتنا انفراسٹرکچر ہے، وہ سب کا اگر مسلسل استعمال کیا جائے تو تمام جو پینڈنگ فیصلے ہیں اس کو فیصل ہونے کے لیے 350 سال چاہیے۔ ہیومن رائٹس 350 سال چاہیے۔ ڈیلے انجسٹس، ڈینائی انجسٹس، فوری انصاف نہ ملنے کے نتیجے میں رد عمل کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ٹیررزم، یہ ایکسٹریمزم کیوں پیدا ہوتا ہے؟ انصاف نہیں ملنے کے نتیجے میں، انصاف کی خاطر بدلہ کا بھاونا، بدلے کی بھاونا، یہی۔ اور یہی تو فلموں میں بھی بتایا جاتا ہے، ہیرو کے ساتھ میں کوئی یہ ہوا بچپن کے اندر، اس کے باپ کو کسی نے مارا اور وہ بدلہ لینے کے لیے نکلا اور پھر اس کو مار دیا۔ یہی تو ہے اینڈ، جتنے کمرشل فلمز کا اینڈ یہی ہے، یہی بتایا جاتا ہے، اور آپ دوسری طرف سے اس کو کچلنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اب آزاد ہندوستانوں کے اندر اچھوتوں، انٹچبل ایک اور طبقہ پیدا ہو گیا ہے، وہ طبقہ ہے مسلمانوں کا طبقہ۔ ان کے ساتھ میں جو بدسلوکیاں ہو رہی ہیں، فرقہ وارانہ فسادات، نسلی تعصب کے جو واقعات روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا بچوں کو گوشت ہے یا نہیں ہے، ٹفن کے اندر کیا رہ جا رہا ہے، ہاں اس کی بنیاد پر اس کو آپ مار مار کر ختم کر دیں گے، اس کی ریچنگ کریں گے، ماب ریچنگ کریں گے آپ۔ 68% مسلمان بچے وہ ہیں جو اسکولوں کو نہیں جاتے، 61.3% ایسے ہیں مسلمان جن کے پاس کوئی ذاتی زمین نہیں پائی جاتی، 70% مسلمان عورتیں ایسی ہیں جو ناخواندہ ہیں، الٹریٹ ہیں۔ ریاستی پولیس اور نیم فوجی پولیس کے اندر خدمات ادا کرنے والے مسلمانوں کی تعداد بالکل اس کو گھٹا دی گئی ہے، کوئی اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ یوپی اور دہلی کی جو پولیس پائی جاتی ہے اس میں مسلمانوں کی نمائندگی برائے نام پائی جاتی ہے۔ یوپی کی جو پولیس پائی جاتی ہے اس کا نام ہے پی ایس سی، اس کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، جب میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا تھا میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ پی ایس سی کے سلسلے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ یہ ہندو فورس ہے، یہ ہندو فورس ہے۔ مسٹر وی این رائے جو ایک سینئر پولیس آفیسر ہیں، انہوں نے بڑی محنت کے بعد میں ایک مضمون تیار کیا، ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات کے دوران پولیس کا غیر جانبدارانہ تصور، یہ اس کا عنوان ہے، غیر جانبدارانہ تصور۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جتنے فسادات ہوئے
وہ فسادات ہندو مسلم فسادات نہیں بلکہ ایک طرفہ طور پر پولیس نے مسلمانوں کو مار مار کر ختم کر دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آرٹیکل ہے. پھر پولیس ریفارمز آج تک نہیں لائے گئے. پولیس ریفارمز لانے کی ہدایت سپریم کورٹ نے کی, لیکن کوئی گورنمنٹ, اب نئے نئے گورنمنٹ قائم ہو رہے ہیں, 4 گورنمنٹ 5 گورنمنٹ قائم ہوئے, کہیں بھی ذکر نہیں ہے پولیس ریفارمز کا. پولیس ریفارمز کیا ہے؟ پولیس ریفارمز یہ ہیں کہ تمام اقلیتوں کو, دلتوں کو, کمزور طبقات کو پولیس میں ریپرزنٹیشن دینا. پھر CVP کمیونل وائلنس بل ایک زمانے میں آیا تھا, اس کے بعد میں آج 10 سال سے دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کمیونل وائلنس بل نہیں آتا. اور کمیونل وائلنس بل کی خوبی کیا ہے, اس پر میں نے بہت تھرولی اسٹڈی کی تھی. جب میں موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کا صدر تھا تو میں نے اس کے اوپر بہت اسٹڈیز اور سیمینار رکھوائے تھے حیدرآباد میں. تو اس کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی گڑبڑ ہو, فساد ہو, تو سب سے پہلے ذمہ دار کلیکٹر بنے گا, مجسٹریٹ بنے گا اور وہاں کا SP بنے گا, سپرنٹینڈنٹ آف پولیس بنے گا. یہ پہلا اس کے اندر اور جواب دہ ہوگا. لیکن CVP آپ لاتے نہیں. اور پھر آج تک وہ بلڈنگ کے اندر پڑا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے کہا کہ ایکول اپارچونٹی کمیشن کو لایا جائے, پھر کیا نام تک نہیں لیتے. ایکول اپارچونٹی کمیشن کیا ہے؟ ایکول اپارچونٹی کمیشن یہ ہے کہ جتنے یہاں پر پاپولیشن پایا جاتا ہے وہ سب کے اندر نوکریاں, ملازمتیں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے ان کے ریشو کے لحاظ سے. اگر یہاں پر ایک کمپنی ہے اور بیدر کے اندر مسلم پاپولیشن 18% ہے بالفرض, ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو, تو 18% اس کمپنی کے اندر مسلمان لوگ ہی ہونا چاہیے. اور اگر 15% دلت ہیں تو دلت ہونا چاہیے اس کے اندر, 5% برہمنس ہیں تو برہمنس اس کے اندر ہونا چاہیے. اسی طرح آپ نے کوئی ہوٹل لگائی اور ہوٹل کے اندر 100 ملازمین ہیں تو 100 ملازمین میں ایکولی ایسے لوگ جو ہونا چاہیے. یہ ہے ایکول اپارچونٹی کمیشن, جس کی ایک بہت بڑی ضخیم رپورٹ ہے, میرے پاس موجود ہے. آپ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, لیکن آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. تو ان حالات کے اندر ہم آج ہیومن رائٹس ڈے منا رہے ہیں. جھوٹے منہ سے بھی صحیح, کم از کم ہیومن رائٹس ڈے منایا جا رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہیومن رائٹس کے سلسلے میں جو سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کو پامال کرتے ہیں وہ کون ہے؟ طاقتور لوگ. اور طاقت اب اس وقت کس کے پاس ہے؟ پاور کس کے پاس ہے؟ پولیس کے پاس, ملٹری کے پاس, سیاستدانوں کے پاس. فون کرو تو جاؤ تم. یہاں کہتا کہ نہیں آپ کے خلاف میں بہت بڑی سازش ہوئی ہے, آپ کا بہت نقصان ہوا ہے, میں ابھی پولیس کو فون کرتا ہوں. اور وہ جاتے ہی پولیس کو بولتا کہ اس کو پہلے جاتے جو ہے لاٹھ پہ ڈالو ہوتا, نہیں بولے گا. اس کی اچھی خاطرداری کرو ہوتا, جاؤ آپ جاؤ تو صحیح. تو یہ جن کے پاس پاور ہے, تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے عقیدے کی ضرورت ہے, اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے, اس کے لیے انسانی اخلاق کی ضرورت ہے, انسانی ہمدردی کی ضرورت ہے. اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے عقیدے کے ذریعے سے, مذہب کے ذریعے سے, مذہبی اعتقادات کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. امید ہے کہ یہ چیزیں لوگ غور کریں گے اس پر, اور انشاءاللہ ہیومن رائٹس ایک نہ ایک دن ہمارے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اس کا غلغلہ ہوگا, اور سارے انسانوں کو ان کے اپنے مطابق ان کے اپنے حقوق ملیں گے اور ہم سب حقوق دینے والے بنیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں ان باتوں کو سمجھنے, اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تمام پارٹیسپینٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اور مزید آپ حضرات اس طرح پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے لوگوں کو انلائٹ کریں. واقعی دعوانا الحمدللہ.